دوستو آج میں آپ سے کچھ اس طرح کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس کا مقصد زندگی کی رفتار سے ہے۔ دوستو ہر انسان کی زندگی اس کے عملوں کا نتیجہ ہوتی ہے اور ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ کچھ تجربہ اور تجزیہ نگاروں نے اپنے تجربوں اور قصہ کہانیوں سے لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنا دیا ہے۔ ایک دوست کا سنایا ہوا قصہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھنڈی کا موسم اپنے شباب پر تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی برف میں ڈوبی ہوئی ہوا موسم میں خنک گھول رہی تھی۔ باریک ہوا گرم گرم کپڑوں کو چیرتی ہوئی اندر جسم کو ٹھنڈا کر رہی تھی۔ ایسے میں ایک نوجوان موٹر سائیکل پر سوار سڑک پر اس ٹھنڈ کا مقابلہ کر رہا تھا، لیکن کب تک ٹھنڈ نے نوجوان کو اچھی طرح سے یہ احساس کرا دیا تھا کہ میرے شباب کا بھی تو یہی وقت ہے۔ سامنے کی ہوا کپڑوں کو چیرتی ہوئی سینے میں پیوست ہو رہی تھی۔ نوجوان کو خیال آیا کیوں نہ ٹھنڈی ہوا سے بچنے کے لیے اپنے کوٹ کو الٹا پہن لوں، سامنے سے آنے والی ہوا سینے کو نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ نوجوان نے اپنے خیال کو عملی حقیقت میں تبدیل کر لیا اور بے خوف ہو کر موٹر سائیکل چلانے میں مشغول ہو گیا۔ قسمت کہیں یا بالاتفاق کہ نوجوان گاڑی کی رفتار کو سنبھال نہ سکا اور اچانک حادثے کا شکار ہو گیا۔ موٹر سائیکل اور نوجوان دونوں سڑک پر اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ لوگ چاروں طرف سے نوجوان کی مدد کے لیے دوڑ پڑے۔ نوجوان کے پاس آتے ہی لوگ عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ اندازے کی کشمکش کے ساتھ اس فیصلے پر متفق ہو گئے کہ حادثے میں نوجوان کی گردن ٹوٹ کر بے رخ ہو گئی ہے۔ ہمدردی کا جذبہ اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ تازی چوٹ ہے، جلدی سے نوجوان کی گردن کو سیدھا کر دو، اور ایک معالج کی طرح نوجوان کی گردن کو اس کے کوٹ کے بٹن کی طرف کو گھمانا شروع کر دیا۔ نوجوان نے کرراہٹی آواز میں بہت کہا کہ میں نے الٹا کوٹ پہن رکھا ہے، لیکن ہمدردوں نے ایک نہ سنی کہ نوجوان گھبراہٹ میں ایسا کچھ کہہ رہا ہے، اور نوجوان کی گردن کو توڑ کر ہی دم لیا۔ لیکن جب ہمدرد اور نوجوان حادثہ عمل سے فارغ ہو گئے تو اپنے عمل کے افسوس میں ہاتھ ملتے رہ گئے۔ لیکن تب تک تو چڑیاں کھیت کو چگ کر خالی کر چکی تھیں۔ دوستو یہ کہانی حقیقی ہے یا خیالی، لیکن معاشرے کی نبض پر آج بھی ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ آج بھی معاشرے میں ایسی بیوقوفیاں موجود ہیں جنہیں بنا سوچے سمجھے انجام دے کر آدمی خود اپنے پریشانیوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ دوستو دنیا میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے مسئلے کو عمل میں لانے سے پہلے سوچ سمجھ لیتے ہیں، ان کے عمل کے پیڑ پر ہمیشہ میٹھے پھل آتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا عمل ہی ان کی زندگی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایسے عمل کے پیڑ پر ہمیشہ کڑوے پھل آتے ہیں۔ دوستو آپ کو کون سا پھل پسند ہے، یہ تو آپ ہی اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں۔ خیر اور شر کا پہلو تو عمل ہی میں پوشیدہ ہے۔ دوستو آپ کی خیر و عافیت کی دعا چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔